جو رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی نگاہوں میں جچنے کے لیے اور ان کے ہاں پسندیدہ بننے کے لیے اور اپنے نمبر ان سے لینے کے لیے کہ وہ کہیں یہ نہ کہیں کہ میں بہت دقیانوس ہوں اور میں فنڈامنٹلسٹ ہوں اور میں پسماندہ ہوں، پرانی ہی باتیں میں لے کے چل رہا ہوں، آج زمانہ بدل گیا، لوگ کیسا لباس پہن رہے ہیں اور میں کیسا لباس پہن رہا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو رب نے کیا کہا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے اسے کرنے دیں۔ آپ اپنی تیاری رکھیں اور بھروسہ آپ نے کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ پر، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کارساز کافی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما نہیں۔ ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ ہم ماں کا ترجمہ کرتے آ رہے ہیں جو بھی، جو کچھ، جیسے سورۃ الحجرات میں پڑھا قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو ہم نے وہاں ماں کا ترجمہ کیا جو کچھ، جو اور جو بھی، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے۔ یہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں نہیں، ما جعل اللہ، ما نہیں، جعل اللہ اللہ نے بنایا، نہیں اللہ نے بنایا، لرجل کسی آدمی کے لیے، ویسے رجل مرد کو کہتے ہیں لیکن مراد یہاں مرد و عورت ہے، یعنی انسان۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے لیے من قلبین دو دل، فی جوفہ اس کی چھاتی میں، اس کے سینے میں، رب العالمین نے دو دل نہیں بنائے۔ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں یا تو مومن ہوگا یا پھر کافر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں وہ مومن والا دل بھی رکھے، کافر والا دل بھی رکھے، یعنی کافر بھی ہو اور مومن بھی ہو، ایک ہی وقت میں وہ مومن بھی ہو اور منافق بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی وقت میں اس کا دل رحمان کا بھی ہو اور اسی وقت میں اس کا دل شیطان کا بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ آدمی ایک ہی طرف کا ہوتا ہے، یا رحمان کا ہوتا ہے یا شیطان کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رحمان کا بھی ہو اور شیطان کا بھی ہو۔ جو ایسا ہوگا، رحمان کا بھی ہوگا اور شیطان کا بھی ہوگا، وہ رحمان کا نہیں ہوگا، کم از کم وہ شیطان کا ضرور ہوگا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل، ایک ہی دل ہے، یا وہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، دو طرف کا نہیں ہے۔ دو طرف والے جو ہیں وہ منافق ہیں، جن کے لیے قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ درمیان میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یعنی نہ تو کھرے ایمان کا وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم سچے مومن ہیں، جو بھی ایمان کی راہ میں آئے گا ہم اسے فیس کریں گے اور خوشی سے اس کو جھیلیں گے، اور نہ ہی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ کھل کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بتا دیں کہ ہم اسلام میں نہیں ہیں، ہم کفر میں ہیں۔ تو یہ درمیان میں رہتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ درمیان میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر۔ تو کسی بندے کے دل میں رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، واو اور ما نہیں، جعل بنایا،
ازواجکم تمہاری بیگمات کو، اللائی وہ بیویاں، تظاہرون تم زہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری امیاں، تمہاری مائیں، اور نہیں بنایا ان عورتوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں۔ عرب میں اللہ رب العالمین کے قرآن میں اس کے متعلق احکامات نازل کرنے سے پہلے دستور، قاعدہ اور قانون یہ تھا کہ اگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو یہ کہہ دیتا کہ آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہیں، تو وہ اس کی اہلیہ اس پر حرام ہو جاتی اور ان کا جو ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا، گویا ان کی سیپریشن ہو جاتی۔ اب یہ دستور تھا جہالت کے زمانے کا، ایک قانون کی حیثیت رکھتا تھا، لاگو تھا، یہی چل رہا تھا۔ تو اسی میں ابھی یعنی قرآن میں اس کی ممانعت نہیں آئی تھی، احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے پاس ایک خاتون صحابیہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے اپنے ہسبینڈ کی شکایت کرنے لگی، کہنے لگی کہ دیکھیے اللہ کے رسول، انہوں نے یعنی میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے میرا جسم تو نچوڑ لیا، اب میں کہاں جاؤں، یعنی کہاں ہے میرا ٹھکانہ، یعنی اس نے مجھے علیحدہ کر دیا۔ اب وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ظاہر اس کو یہی بتا رہے تھے کہ جو یعنی دستور چل رہا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کر رہی تھی اور دل ہی دل میں رب العالمین سے شکایت بھی کر رہی تھی کہ یہ کیا ہے، یعنی میری زندگی اس کے ساتھ گزر گئی، اب اس نے کہہ دیا کہ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں، تو اب میں کیا کروں۔ تو قرآن کی وہ مشہور سورہ ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے خواتین کے لیے، بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ 28ویں پارے کی پہلی سورت جس کا نام سورۃ المجادلہ ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے یہ، انہی خاتون سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما۔ قد یقیناً، سمع اللہ اللہ نے سن لی، قول التی بات اس خاتون کی، کون؟ تجادلک فی زوجہا، وہ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بحث کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی ہے، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ آپ دونوں کی بات کو سن رہے ہیں۔ یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین پر آپ کے گھر میں کمرے کے کونے میں بیٹھ کے بات کر رہی، حضرت عائشہ بھی وہاں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس کی بات صحیح سنائی نہیں دے رہی، لیکن رب العالمین عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس کی بات کو سن رہا ہے، اسی وقت وحی نازل کر رہا ہے اپنے رسول کے اوپر، اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ خاتون جو آپ سے بات کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی ہے، اللہ اس کی بات کو سن رہا ہے، سن لیا ہے اللہ نے، اور اللہ رب العالمین آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے بات کرتے ہوئے کس کمال کا یقین ہونا چاہیے کہ رب العالمین ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس کا پھر مسئلہ حل کر دیا گیا، اور وہی بات سورۃ الاحزاب کی اس چوتھی آیت کے اس ٹکڑے میں دہرائی گئی ہے
کہ وہ خواتین آپ کی بیگمات جن کو تم زہار کرتے ہو یعنی کہہ دیتے ہو کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو، تو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. تمہاری ماں وہ ہے جو تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری اہلیہ ہے، اور اس سے تمہارا جو تعلق ہے وہ اہلیہ کا ہے، ہسبینڈ وائف کا ہے، ازدواجی تعلق ہے. اب اگر تم نے اسے یہ کہہ دیا ہے تو وہ تمہارے لیے تمہاری ماں نہیں بن گئی. اس کا کفارہ ہے ایسا کہنے کا، تو وہ دینا ہوگا. اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا، واو اور ما نہیں، جعل بنایا، ادعیاءکم تمہارے منہ بولوں کو، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو نہیں بنایا، ابناءکم تمہارے بیٹے. جس طرح یہ اس دستور کی بات ہو رہی ہے عرب میں اسلام سے پہلے، اسی طرح یہ دستور بھی تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو کہہ دیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ منہ سے اس کو اپنا بیٹا بولتا تھا، تو وہ واقعی اس کا بیٹا کنسیڈر کیا جاتا تھا. کس طرح کہ اس بچے کے نام کے ساتھ اس بندے کا نام لگ جاتا تھا. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جو کہ آپ کے یعنی خادم تھے اور صحابی تھے، اور بچپن میں آپ کے پاس آئے تھے کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ملازم تھے. تو آپ کی جب شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، تو یہ بھی ساتھ آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا. تو اس وقت ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، محمد کا بیٹا زید. اور یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا جس نے کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے، تو وہ بندہ جب فوت ہو جاتا تھا تو وہ بچہ اس کا وارث ہو